کیونکہ ایک بڑی وجہ تو یہ تھی کہ اس جہاز کو جب تلاش کر لیا گیا تو اس کی باڈی بے حد کمزور ہو چکی تھی. دوسرا، ٹائٹینک کا وزن بہت زیادہ تھا اور اس کے ساتھ ساتھ پانی کا پریشر بھی بہت زیادہ تھا اور وہ سمندر کی گہری تہہ میں موجود تھا. اسی وجہ سے اس کے چند حصوں کو ہی باہر نکالا جا سکتا تھا. اس کے لیے نہ تو بہت زیادہ وزن سہنے والی کوئی مشین یا اتنا بڑا میگنیٹ تھا جو اس دیو ہیکل ٹائٹینک جہاز کے وزن کو کھینچ سکتا، اور نہ ہی کسی قسم کی تدبیر پر عمل درآمد ہو سکتا تھا. معزز دوستو، چند سال ماہرین نے پنگ پونگ بالز کے ذریعے اس کو باہر نکالنے کی تجویز پر عمل درآمد کرنا چاہا، مگر یہ طریقہ بے سود نکلا. جی ہاں، آپ نے بالکل درست سنا. پنگ پونگ بالز کے ذریعے دیو ہیکل ٹائٹینک جہاز کو باہر نکالنے کا پلان بنا کہ پنگ پونگ بال سے ٹائٹینک جہاز کو بھر دیا جائے تو جہاز کو دھکیلنے میں آسانی ہو جائے گی. لیکن یہ آئیڈیا بھی کامیاب نہیں ہو سکا، کیونکہ یہ پنگ پونگ بال سمندر کی آغوش میں ڈوبے ٹائٹینک تک پہنچنے سے پہلے ہی پانی کے پریشر کی وجہ سے پھٹ سکتی تھی. لہٰذا یہ طریقہ کار بھی بے سود رہا. پھر اس کے بعد اس دیو ہیکل ٹائٹینک جہاز کو سمندر کی اتھاہ گہرائیوں سے نکالنے کے لیے ہیلیم کے ایک بہت بڑے غبارے کو استعمال کرنے کی ٹیکنیک زیر غور آئی کہ ہیلیم کے غباروں کو ٹائٹینک جہاز کے مختلف اطراف سے باندھ دیا جائے تو وہ اس کو اپنے آپ اوپر کھینچ لائیں گی. لیکن انہوں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ ان بلونز کو پانی کے اندر پمپ کیسے کیا جائے گا، یعنی پانی کے اندر کس طرح غباروں میں گیس بھری جا سکے گی. لہٰذا یہ پلان بھی فیل ہو گیا. بات گھوم پھر کر پھر وہیں آ گئی کہ سوال تو بہت سے ہیں پر جواب کسی کے پاس نہیں. ہر کوئی اپنا آئیڈیا دینے لگا، لیکن مکمل طور پر کسی بھی پلان پر عمل درآمد نہ ہو سکا، کیونکہ ہر پلان میں کوئی نہ کوئی ایشو آ جاتا تھا. پھر ایک آئیڈیا یہ دیا گیا کہ برف کی کثافت پانی سے کم ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ برف پانی کی سطح سے اوپر تیرتی رہتی ہے. آرتھر میکی نامی شخص نے ٹائٹینک جہاز کو برف میں تبدیل کرنے کا آئیڈیا دیا اور کہا کہ اگر ملبے کے چاروں طرف برف جما دی جائے تو جہاز برف جمنے کی وجہ سے ہلکا ہو جائے گا اور پانی کی سطح پر تیرنے لگے گا. اس کے بعد اسے کنارے تک لے جانے میں آسانی ہو جائے گی. اسی سے ملتا جلتا ایک آئیڈیا امریکہ کے انجینئر جان پیرس نے بھی دیا. اس کے لیے انہوں نے لیکوڈ نائٹروجن گیس کو استعمال کرنے کا خیال پیش کیا. خیال تو بہت زبردست تھا، لیکن برٹش کی گیس کمپنی بوک کے اندازے کے مطابق اس کام کے لیے 1.5 ملین کیوبک فٹ نائٹروجن گیس کی ضرورت تھی. تو سوال یہ اٹھا کہ سمندر کی گہرائی میں اتنی زیادہ مقدار میں نائٹروجن گیس کس طرح لے کر جائی جائے. دوستو، اسی طرح کے بہت سارے ناقابل عمل درآمد آئیڈیاز دیے جاتے رہے. پھر آخر کار میخیل روڈنسٹر نے ٹائٹینک کو باہر نکالنے کا ایک طریقہ کار بتایا، کیونکہ یہ بہترین آبدوز ڈیزائنر ہیں. ان کی آبدوزیں دنیا میں کئی جگہوں میں حصہ لے چکی ہیں. انہوں نے باقاعدہ مشن کے ساتھ ٹائٹینک کو باہر نکالنے کا پلان بنایا کہ ٹائٹینک جہاز کو باہر نکالنے کے لیے سب سے پہلے اس کی صفائی کرنا بہت ضروری ہوگی، جو کہ آٹومیٹک مشین خود بخود اس کی صفائی کرے گی، کیونکہ ایک